شیطان کا ورکنگ اسٹائل کہتے ہیں کہ شیطان کا اپنا ایک ورکنگ اسٹائل ہوتا ہے۔ وہ برائی کی ڈوری کا ایک سیرا ہلاتا ہے اور اس کا باقی کا کام خود لوگ کر دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بزرگ کی بازار میں شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ بزرگ نے شکوہ کیا کہ تم مخلوق خدا کو اتنا کیوں ورغلاتے ہو، کیوں اتنا پریشان کرتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، جناب میں تو ایسے ہی بدنام ہو گیا ہوں، میں پہلے ہی سے بہت زیادہ گنہگار ہوں، اس لیے کم سے کم گناہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ پھر شیطانی دھندے اتنے تیز تر کیسے ہو گئے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ جناب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ شیطان نے بازار میں حلوائی کے دکان پر ابلتے ہوئے شیرے میں انگلی ڈالا اور اس انگلی کو دیوار پر رگڑ دیا۔ رگڑنے کے بعد مکھیاں اس دیوار پر رگڑے ہوئے شیرے پر جا بیٹھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد چھپکلی نے مکھیوں پر لپ کی۔ چھپکلی کو دیکھنے کے بعد حلوائی کی بلی نے چھپکلی پر جمپ کیا، اس کے اوپر اٹیک کیا۔ بلی کا نشانہ چکنے کے بعد بلی سیدھا کڑھائی میں جا گری جس میں شیرہ ابل رہا تھا۔ حلوائی نے بلی کو بچانے کے چکر میں اس کڑھائی کو پلٹ ڈالا۔ آخر کار بلی تو نہ بچ پائی، لیکن اسی کے نیچے جو بیٹھا ہوا کتا تھا وہ فرائی ہو گیا۔ کتے کے مالک نے جب یہ دیکھا تو میان سے تلوار نکالا اور حلوائی کے سر کو قلم کر دیا۔ دکانداروں نے حلوائی کے پکش میں آ کر لوگوں نے مل کر اس کتے کے مالک کو بھی مار دیا۔ جو کتا کا مالک مرا وہ فوجی تھا۔ اسی شہر میں فوجیوں نے پڑاؤ ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ آخر کار یہ بات فوجیوں تک پہنچی تو فوجیوں نے گولہ بارود لے کر پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ تو پھر شیطان نے بزرگ سے کہا کہ بزرگ آپ یہ بتائیے کہ ان تمام واقعات میں میرا کتنا دخل تھا، میرا کتنا قصور تھا؟ بزرگ خاموش ہو گئے۔ معزز احباب سے گزارش ہے کہ تمام ملبہ شیطان پر پھینکنے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں بھی جھانک لیجئے، آپ اپنے اوپر بھی ایک نظر ڈالیں۔ شیطان کا کام صرف انگلی لگانا اور بہکانا ہے۔ اس کے انگلی لگانے اور بہکانے سے کوئی کیا کچھ کر گزرتا ہے یہ انسان کے اوپر منحصر ہے۔ قرآنی تعلیم اس بات پر حکایت کرتی ہے کہ شیطان کا کام صرف اکسانا اور بہکانا ہے، باقی کا کام خود انسان کرتا ہے۔ شیطان انسان کو جبراً گمراہی کی طرف نہیں کھینچتا ہے۔ انسان دو طرح کی دعوتوں سے مخاطب ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرا شیطان کی طرف سے، اور انسان اپنے اختیار کے تحت ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے شیطان کی دعوت کو پسند کر لیتا ہے وہ شیطان کو ہی اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھتا ہے اور شیطان کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان اس کے اوپر قابو اور تسلط حاصل کر لیتا ہے اور انسان کو نابود کر کے رکھ دیتا ہے، مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ شیطان کا بس اور اختیار صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا شیطان کے پھندے میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی عبادت کرے اور خوش رہیں۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔